حضرت سری سکتی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رات کے اندھیرے میں بہت سے فوائد و ثمرات دیکھے ہیں، لہذا جس سے رات سے بلائیاں فوت ہو جائیں سمجھیں بہت بڑی چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ غفلت کی چادر میں لپٹے سونے والوں کو سوائے محرومی اور خسارے سے اور کیا مل سکتا ہے۔ ایک بزرگ رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب ایسا ہوا کہ آنکھ نہ کھلی اور سوئے رہ گئے۔ ایک آنے والا ان کے خواب میں آ کر کہتا ہے اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ پھر کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں کہ بہشت کی چابیاں شب بیداروں کے پاس ہیں اور وہ جنت کے خزانچی ہے۔ یوں ہی ایک دوسرے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بھی شب بیداری کی عادت تھی، مگر ایک رات وہ کسی باعث اٹھنے سے رہے تو خواب میں ایک شخص آ کر کہنے لگا آپ کو کیا ہوا ہے کہ آج آپ نے پیغام دینے اور منگنی کرنے میں کوتاہی کر دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تہجد گزار جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ منگنی کرنے والا اپنی منگنی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرد صالح نے بہشت کی ایک حور کو خواب میں دیکھ کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا میرے رب کو پیغام بھجوا دو اور میرا مہر ادا کر دو۔ مرد صالح نے پوچھا کہ تیرا مہر کیا ہے؟ کہنے لگی تہجد میں لمبا قیام۔ حضرت ابو سلیمان درانی ایک رات سوئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک حور ان کے خواب میں آئی اور کہنے لگی اے ابو سلیمان آپ سو رہے ہیں اور میں آپ کے لیے 500 سال سے پردوں میں چھپا کر تیار کی جا رہی ہوں۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے 30 ختم قرآن مہر کے بدلے ایک حور کا سودا کر لیا، لیکن ابھی 30 ختم قرآن نہیں ہو پائے تھے کہ ایک رات ان کی نیند سے آنکھ لگ گئی اور وہ بے خبر سو گئے۔ خواب میں ایک حور کو دیکھتے ہیں جو ان سے شعر کے انداز میں کہہ رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے یعنی آپ مجھ جیسی کو منگنی کے لیے منتخب کرتے ہیں اور مجھے سے غافل ہو کر سو گئے، حالانکہ محبت کرنے والوں پر مجھے چھوڑ کر سونا حرام ہے، کیونکہ ہماری تخلیق ہر اس آدمی کے لیے ہوئی ہے جو بکثرت نمازیں پڑھے اور روزوں کے ذریعے اس کی طہارت و صفائی ہو چکی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹاتے ہوئے فرماتے چلو اٹھو نماز پڑھ لو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنی اہلیہ کو بھی جگائے پھر دونوں 2 رکعتیں پڑھ لیں تو ان دونوں کو ایسے ذاکرین و ذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی کی اہلیہ انہیں رات میں بیدار کر کے کہتی تھیں ذرا دیکھیے کہ کتنی رات گزر گئی اور ہمیں ایک طویل سفر درکار ہے، ہمارا زادرہ بہت تھوڑا ہے، نیکوکاروں کے قافلے ہم سے آگے چلے گئے اور ہم پیچھے چھوٹ گئے۔ بقول شاعر جس کا مفہوم یہ ہے یعنی اے چادر غفلت تانے سونے والے کب تک سوتا رہے گا، اٹھ جائے پیارے دیکھو وعدے کا وقت قریب آ پہنچا۔ رات کے قیمتی اوقات میں سے جب کہ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں کچھ وقت وظائف کے لیے نکال لو۔ جو شخص رات بھر سوتا رہے وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اسے چاہیے کہ پوری جدوجہد کر کے اہل تقوی و خرد سے کہہ دے کہ قیامت کے دن پل صراط سے یعنی صحیح سالم گزرنے کا تم سے وعدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص صبح تک پڑا سویا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبح سویرے اٹھنے اور اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔